پاک پڑھے کریم مبارک وسلم دائما ابدا۔ تمام حمد و ثنا ہو اللہ جل مجدہ کو جس کے ہمارے اوپر بے شمار احسان ہیں۔ حمد و ثنا کے بعد درود و سلام ہو ہمارے اور آپ کے نبی پر کہ جنہوں نے ہمیں اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کا سلیقہ بتایا۔ آج اللہ کی توفیق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث آپ کے سامنے ذکر کی جائے گی۔ کل آپ کے سامنے یہ بیان کیا تھا کہ انصار و مہاجرین سے محبت کرنا یہ ایمان کی پہچان ہے۔ انصار و مہاجرین یہ وہ لوگ ہیں جو مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے حضور کے ساتھ۔ آج بھی فرمایا رسول اللہ نے کہ مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے جو ہیں نا وہ انصار و مہاجرین ہیں۔ اس باب کے تعلق سے دو حدیثیں آپ کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ دیکھیے انصار و مہاجرین جو تھے وہ حضور کی بات کو اتنا زیادہ مانتے تھے، اتنا زیادہ، حدیث پاک میں آتا ہے بعض انصار و مہاجرین تو حضور سے یہ کہتے یا رسول اللہ آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم فوراً جو ہے وہ سمندروں میں کود جائیں۔ ہوگا کوئی محبت کرنے والا ایسا؟ وہ لیلا مجنوں کی محبت بڑی مشہور ہے، کتابوں میں بھی آئی ہے، حدیثوں میں بھی ہے۔ تو فرمایا گیا کہ محبت جو ہے نا اپنے نبی سے ایسی کرو کہ ان کے اوپر انگلی تو دور کی بات ہے، اگر کوئی زبان بھی ہلائے نا تو اس کی زبان کاٹ دو۔ ایسی محبت حضرت عمار ابن یاسر کے تعلق سے آتا ہے، ان کے باپ نے جو ہے نا کچھ حضور کی گستاخی کر دی تھی، گردن اتاری اور حضور کی بارگاہ میں لے کے آ رہے ہیں پکڑ کے ایسے۔ حضور نے دور سے دیکھا، کہا عمار یہ تو تیرا باپ ہے۔ کہا رسول اللہ اس جیسے اور باپ اگر یہ آپ کی توہین کرے اور آپ کا غلام وہاں پر کھڑے ہو کے آپ کے نام کی توہین سنے، یہ مجھے برداشت نہیں ہے۔ بتائیے کیا لوگ تھے وہ یار۔ تو حضور نے فرمایا تھا عمار سر کو ایک طرف رکھ دو۔ آج تو جو ہے حضور کی شان میں گستاخی ہوتی ہے، لیکن ہمیں ذرا سا دھرنا پردرشن جو ہے کرنے کی اجازت نہیں۔ آگے بڑھو، اسلام کہتا کسی عالم، صحیح عالم کا ساتھ دے دو، اس کو آگے بڑھا دو، وہ تمہارے ہزاروں کاموں میں کام آئے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ حضور تو جو ہے وہ بچوں سے بھی پیار کرتے تھے۔ ہمارے نبی آپ نے سنا ہوگا حضور جب گزرتے تھے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سلام کرتے تھے، کبھی کسی کو ڈانٹتے نہیں تھے رسول اللہ۔ اچھا غصہ جو ہوتا ہے نا، غصہ حدیث میں آیا تین طرح کا غصہ ہوتا ہے۔ کتنی طرح کا؟ ہاں یاد رکھنا ہے، اسے بڑی معلومات کی بات ہے، یہ ملے گی نہیں جلدی آپ۔ غصہ تین طرح کا، ایک غصہ وہ ہے جو بہت دیر میں آئے بہت دیر میں جائے، اور ایک غصہ وہ ہے جو بہت جلدی آئے بہت جلدی چلا جائے۔ ایک غصہ جو ہے وہ آئے تو بہت دیر میں اور چلا، وہ آئے تو بہت جلدی لیکن جائے بہت دیر میں، ٹھیک ہے؟ یا پھر آپ یہ کہیے کہ ایک غصہ وہ ہے جو آئے تو بہت دیر میں لیکن چلا بہت جلدی جائے۔ یہ غصہ جو ہے نا، یہ غصہ فرمائے یہ ایمان والی کی پہچان ہے۔ آئے تو بڑی دیر میں غصہ اور چلا بہت جلدی جائے۔ حضور نے فرمایا حدیث میں، تو حضور کی یہ عادت تھی، نبی پاک کی بارگاہ میں ایسے لوگ آ جاتے تھے دیہاتی جنہیں کچھ بھی نہیں آتا تھا،
اور آتے صحابہ کو پھلانگتے ہوئے رسول اللہ تک پہنچ جاتے تھے، تو حضور ڈانٹتے نہیں تھے انہیں؟ اگر سرکار چاہتے تو انہیں ڈانٹ بھی سکتے تھے، صحابہ بھی ہوتے تھے، لیکن حضور چونکہ وہ کائنات کے بادشاہ ہیں، نبی پاک اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو پوری کائنات کا بادشاہ بنا کے بھیجا۔ انہوں نے بتایا کہ کسی کو جو ہے وہ اگر کوئی غیر پڑھا لکھا ہے تو آپ اسے سمجھائیے، ڈانٹیے مت، ڈانٹنے سے جو ہے وہ دل کمزور ہوتا ہے۔ آج اسے بتائیں گے آپ، کل کو جو ہے وہ آپ کی بات ضرور مانے گا، کل نہیں مانے گا تو پرسوں مانے گا، پرسوں نہیں تو ترسوں، ایک نہ ایک دن ضرور بھی ضرور اس کے دل کے اندر احساس ہوگا۔ تو انصار و مہاجرین آپ جان گئے کون تھے؟ انصار و مہاجرین کسے کہتے ہیں؟ جو مکے سے مدینے آئے ہجرت کر کے اور اپنے گھر والوں کو مکے میں چھوڑ کے چلے آئے، حضور کے اوپر اپنی جان قربان پیش کی۔ ترجمہ باب قول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم للانصار انتم احب الناس الی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انصار کے لیے کہ تم مجھے سب سے زیادہ سب لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے ہو۔ حدثنا ابو معمر حدثنا عبد الوارث حدثنا عبد العزیز عن انس رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم النساء والصبيان مقبلين قال حسبت انه قال من عرسي فقام النبي صلى الله عليه وسلم ممثلا فقال اللهم انتم من احب الناس الى قالها 3 مرار۔ راوی بیان کرتے ہیں یہ حدیث حضرت انس بن مالک سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بچوں اور عورتوں کو ایک شادی میں سے آتے ہوئے دیکھا۔ کیا کہتے ہیں انس بن مالک؟ کہ حضور نے بچوں کو اور عورتوں کو کسی ایک شادی میں آتے ہوئے دیکھا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ سبحان اللہ، جس کے لیے حضور کھڑے ہو جائیں پتہ یہ چلتا ہے کہ اس سے اللہ بھی خوش ہے اور اس کا نبی بھی خوش ہے۔ اگر ہمارے وارڈ سے کوئی انسان کسی بدھائک کے پاس پہنچ جائے نا اور وہ بدھائک جی اس سے یہ کہہ دے بیٹھ جائے یا آ جائیے، تو وہ سوچتا ہے میری قسمت کی سب سے بڑی، میری تقدیر کی سب سے بڑی چیز یہی ہے۔ بتائیے ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ اور وہ حضور ہیں کہ جن کے بغیر اللہ کسی کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ اور بتائیے ایمان والے کے لیے جنت سے بڑی کوئی دولت ہے؟ حضور جسے چاہیں جنت کا ٹکٹ کاٹ دیں، رسول اللہ۔ تو نبی پاک ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ممثلا، تو نبی پاک شفقت کرتے ہوئے ان کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقالا اللہم انتم من احب الناس، اے لوگوں گواہ ہو جاؤ اللہ کی قسم مجھے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ پیارے جو ہیں نا وہ میرے انصار ہیں۔ کون ہیں؟ انصار۔ جب یہ کہا تو کیونکہ حضور کبھی کبھی کسی کے دل کو روتے ہوئے کو ہنساتے بھی تھے، حضور روتے ہوئے کو ہنساتے بھی تھے، آج تو رلا رہے ہیں۔ حضور کے جتنے بھی صحابہ ہیں اور جتنے بھی نبی پاک سے محبت کرنے والے ہیں انہوں نے کبھی دنیا میں کسی کے دلوں کو توڑا نہیں ہے، جوڑا ہے۔ ایک کوئی اللہ والے تھے، ایک کوئی بڑھیا بچے کو لے کے آئی، گھر کے اندر فاقے تھے، فاقے، اور بیان کیا گیا کہ وہ اپنے پیٹ پہ جو ہے نا وہ گھونسے مار رہے تھے، گھونسے، اللہ والے نفس کو مار رہے تھے، اپنے نفس کو۔ آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم غور نہیں دیتے، آج تو بوڑھے جو ہے نا، بوڑھے وہ بھی نمازیں چھوڑ لیں، جوانوں پہ تو چلو شیطان زیادہ حاوی ہے، بوڑھوں پہ تو اور زیادہ مجھے لگتا ہے۔ دیکھو جا کے جنگلوں میں دیکھو تو بعض بوڑھے بھی آپ کو مل جائیں گے، اور جبکہ فرمایا گیا کہ 50 سے اوپر جو ہے آدمی کی موت بڑی قریب آ جاتی ہے، کوئی پتہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بوڑھے جو ہے وہ اور زیادہ بے خوف ہو جاتے ہیں اللہ سے۔ تو کہا گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے اندر بھی اتنی جو ہے وہ شان ہے، اللہ والے تھے، ان کے پاس بھی کوئی ایک بی بی آئی خاتون اپنے بچے کو لے کے،
کہا کہ فقیر صاحب میرا بچہ بھوکا ہے اور میں بھی بھوکی ہوں. تو جب پہلے سے تو وہ پیٹ پہ اپنے بھوک سے مار ہی رہے تھے, جب وہ آئی تو اور زیادہ مارنا شروع کر دی. لیکن وہ کہتے ہیں کہ آپ کو بظاہر تو اللہ والے خالی دکھتے ہیں, لیکن ان کی جھولیوں کے اندر اللہ نے وہ سونے اور زبرجد کے خزانے رکھے ہیں. اگر وہ چاہیں تو انسان کو بے شمار مال و زر دے سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ اللہ والے جو ہے نا, ان سے جو ہے مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے. ہمیں اولادیں بھی دی ہیں, اولادیں اللہ والوں نے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کیجئے, اس کے بعد میں ان کے اصحاب سے. حدیث نمبر 3 حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر حدثنا بہز بن اسد حدثنا شعبۃ قال اخبرني هشام بن زید قال سمعت انس بن مالک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ قال جاءت الامرأة من الانصار الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ومعها صبی لها فكلمها رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فقال والذي نفسي بيدي انكم احب الناس الى مرتين. حضرت انس ابن مالک سے یہ حدیث بھی مروی ہے, کہتے ہیں کہ میں نے سنا ایک عورت اپنے بچے کو لے کے, انصاری عورت میں سے ایک عورت بچے کو لے کے اپنے حضور کی بارگاہ میں آئی, تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے سے مخاطب ہو کے گفتگو کرنے لگے. حضور جو ہے فَكَلَّمَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بچے سے گفتگو کرنے لگے. فقال والذی نفسی بیدہ, اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. کس کے قبضہ و قدرت میں؟ اللہ. فقال والذی نفسی بیدہ, کہا اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے. احب الناس, فرمایا گواہ ہو جاؤ, انصار جو ہے نا مجھے سب لوگوں میں سے سب سے زیادہ پیارے ہیں. یعنی الا مرتين, نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 2 مرتبہ کہا. تو میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا, ہم کو جو ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو پیغام دیا ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ایک دوسرے کا دینی بھائی ہے. ہمیں جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے ایمان سے محبت کرنا چاہیے, اور بے ادبی تو اسلام میں جائز ہی نہیں ہے. فرمایا گیا کسی کے دل کو تکلیف نہ دو. مومن کا دل جو ہے وہ خانہ کعبہ سے افضل ہے. تو کسی کے دل کو نہ توڑے, زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں لگے رہیں. تو ان حدیثوں سے پتہ یہ چلا حضور کے انصار و مہاجرین وہ جو ہے نبی پاک کو بہت زیادہ پیارے تھے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمیں نبی پاک کی حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں سے فیوض جو اس کا ثواب جاری ہو, یا اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے باپ داداؤں میں سے جو بھی ہمارے خاندان میں سے, ہم تمامی بھائیوں کے خاندان میں سے جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں, حضور کی حدیث کے صدقے میں اللہ ان کی بخشش فرمائے.